بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد ایک مرتبہ پھر حکومت کے خلاف مہم چلانے کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کر رہی ہے، دوسری جانب خود پارٹی اندرونی طور پر شدید تقسیم کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ جب عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کی جگہ جنید اکبر کو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر بنایا، اس کے بعد پارٹی کی ڈویژن کافی حد تک کلیئر ہو گئی تھی، لیکن ابھی ریسنٹلی جو گزشتہ ہفتے شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالا گیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ان کو بھی کافی تحفظات ہیں شیر افضل مروت کے نکالے جانے پر، لہٰذا انہوں نے بھی کیٹیگوریکلی تقریباً ریجیکٹ کیا ہے اس فیصلے کو جو عمران خان صاحب نے گزشتہ ہفتے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے لیے۔ پروگرام کے اندر اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن پہلے اسے میں ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے اس پر۔ وفاق میں کچھ عرصہ پہلے تک چیزیں لگ رہا تھا کہ کمفرٹیبل ہیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، مسئلہ پنجاب کا ہے، لیکن اب تقریباً آمنے سامنے ہے پنجاب اور سندھ کے وزراء، اور وفاق نے بھی کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے مسلم لیگ نواز پر۔ اس کو بھی ہم پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے پہلے سے ہم اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی سیدہ شیلا رضا صاحبہ نے۔ میڈم تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، پہلے تو صرف پنجاب کی حد تک چیزیں تھوڑی سی خراب لگ رہی تھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کمفرٹیبل نہیں دکھ رہی نون لیگ کے ساتھ۔ حیدر حیات، میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ پنجاب سے ہمیں بعد میں مسائل شروع ہوئے، فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں پہلے شروع ہوئے، کیونکہ جب بجٹ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھے بغیر پی ایس ڈی پی رکھی گئی، اور اس میں جو ہے ہمیں جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح نہیں جو ہے کور کیا گیا ہمارے پروجیکٹس کو سندھ کے، کیونکہ عمران خان کے زمانے میں پی ایس ڈی پی بہت ہی کم تھی، اور اس سے پہلے 27 بلین تھی، تو ہم اس وقت بھی نواز شریف صاحب سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے 27 بلین رکھے ہیں، لیکن ہر طرح کی طرح جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بجٹ میں جو رقم مختص کی جاتی ہے وہ نہیں ملتی ہے، اور عقل مند لوگ جب پروگرام کرتے ہیں تو کہتے ہیں بجٹ کی بک اٹھا کے سندھ کو اتنے دے دیے گئے، اتنے دے دیے گئے، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہر کوارٹر میں ہمیں ڈیڈکٹ ہو کے ملتا ہے۔ اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی شکایت جو ہاں پی ایس ڈی پی کے ساتھ تھی کہ بھائی اس میں آپ نے ہم سے پوچھ کے نہیں رکھا، وہاں دوسری شکایت یہ ہے کہ جو پاکستان جو سندھ میں وفاق کے پروجیکٹ ہیں، موٹر وے ہے، دوسری انڈس ہائی وے ہے، وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہے پتہ نہیں کب سے، اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے پروجیکٹ ہیں، یہ سبجیکٹ جو ہے یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہوتا ہے، موٹر وے اور انڈس ہائی وے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مشکل یہ آ رہی ہے کہ انسان جب کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اس ساتھ کا بھرم رکھنا چاہتا ہے۔ اب بھرم جب ہی رکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں، نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ بلائیں، تاکہ جو بات ہے صوبے وہ اس پلیٹ فارم پہ کریں جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم ہے، لیکن 1 سال ہو گیا، اب تک 3 میٹنگ تو سی سی آئی کی ہو جانی چاہیے تھیں، اور کم از کم 2 میٹنگ کانسٹیٹیوشنل یہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کی 2 میٹنگ ہو، ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی، تو لازماً پھر یہ باتیں جو ہیں یہ باہر آئیں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ہمیں گیس کی، اور آپ نے جو بھرم کا ذکر کیا، اب وہ جو بھرم والا ایپیسوڈ ہے وہ ختم نہیں ہوتا چلا جا رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو جس طرح آپ نے کہا جب کرم نہیں ہوگا تو بھرم بھی نہیں ہوگا نا۔ ہاں، تو اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جب کرم نہیں ہوگا، اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں اب آپ لوگ اوپنلی کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ پھر آگے کس طرح چلیں گی چیزیں؟ اچھا دیکھیں، جب کرم نہیں ہوگا تو بھرم بھی نہیں ہوگا۔ پنجاب میں یہ طے ہوا تھا کہ جہاں جہاں پر سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی دونوں اپنا اپنا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ریپرزنٹیٹیو رکھیں گے، اور اس کو شامل کریں گے، اپنے جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمز ہیں اس کو بھی شامل رکھیں گے۔ اگر وہ بھی کوئی دینا چاہتا ہوگا تو بالکل لیں گے، تو وہ بھی پنجاب میں اس کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ پھر یہاں پہ تو کوئی یہاں تک تو یہ بات چلی۔ پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انڈس ہائی وے پہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور وہاں پہ سڑک کا برا حال ہے، اور اس پہ وفاق توجہ نہیں دے رہا، اور اس پہ دھڑا دھڑ حادثے ہو رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ نہ بولیں
पंजाब का तो इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये तो फेडरल का और सूबे सिंध का मामला है। वो बीबी उज़्मा जो नौकरी बचाने के लिए कूद पड़ती हैं हर चीज़ में, तो वो कूद पड़ी, तो फिर उनको जवाब दिया गया, तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई सूबाइयत कर रहे हैं। तो भाई सूबाइयत तो आप कर रही थी, और फिर हिस्ट्री में कभी जाग पंजाबी जाग, उस वक्त आप हमारे साथ मिलकर इस नारे को कंडेम करती थी। अब आप करती हैं, जब पीटीआई जो है वो धरना लेकर आ रही थी, जब पीटीआई जो है वो 26 नवंबर को आ रही थी, दोनों वक्त आपने कहा पंजाबी पुलिस जो है ना वो बहुत अच्छी ये ठुकाई करती है और ये करती है। फिर उसके बाद आपने कहा पंजाबियों ने शिरकत नहीं की। तो आप खुद जो है वो लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन को पंजाबियत और इससे हवा दे रही हैं। तो कहने को उन्हें बहुत जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन अच्छा, वो लेकिन खामखा बोल रही हैं। अब तो दोनों तरफ से बातें हो मालूम रही हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं। अज़मा साहबा भी कह रही थी कि हम लोग भी जवाब बड़े दे सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम लोग आप लोगों को ओपनली उस तरह जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे। क्या मजबूर है? मजबूर इसलिए है कि जो वादा किया है उसको ढिठाई से तोड़ दिया, और अब कह रहे हैं मजबूर है। मजबूर तो हम है कि हमें पार्लियामेंट को चलाना है हर हाल में। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दी। एक तो उन्होंने लाहौर में जिक्र किया था तारड़ साहब के हलके का, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिलावल साहब की कैंपेन के दौरान आप भी शायद लाहौर में थी, और आपने भी उस कैंपेन में जो है वो लीडिंग रोल पीपल्स पार्टी की तरफ से प्ले किया था। मुझे बताइए कि गवर्नर साहब ने कहा कि बिलावल साहब अगर जीते नहीं थे तो उनकी पोजीशन कम बेहतर थी। अता तारड़ साहब का तो उन्होंने कहा कि मैं 100% श्योर हूं कि वो इलेक्शन हारे हुए थे। आपने तो ये इलेक्शन देखा है, आप क्या समझती हैं, गवर्नर साहब की स्टेटमेंट ठीक है? मैं एक बात कहूँगी कि जब ये NA 133 था तो इस पे एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जी। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि उस कैंपेन को राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ मैंने लीड किया था। और उससे पहले हमारे वहाँ पे वोट जो थे वो 5,500 थे, लेकिन उसको 32,313 तक मैं लेकर गई। और फिर वहाँ के लोगों लेकिन उसमें तो एक फैक्टर ये भी था ना कि पीटीआई उस वक्त उस इलेक्शन में नहीं थी। देखिए, मेरा एक अपना ज़ाती तजर्बा है कि जो डाई हार्ड वर्कर होता है वो पार्टी के कहने पे भी नहीं निकलता किसी को वोट देने, और ये मैं कहूँगी तो नहीं निकला था। तो मैंने जब चेयरमैन का ये इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे बिल्कुल हवा मुख्तलिफ थी। इसके बावजूद कि अता तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे हमला किया, वहाँ पे बाइबल रखी थी, वहाँ कुरान शरीफ रखा था, वहाँ पे लोगों के NIC जो थे वो चेक हो रहे थे कि किस तरह के कोई मसला तो नहीं है। उस हिसाब से जो है वो जो हम नंबर वो निकालते हैं उनका पोलिंग स्टेशन वगैरह, उसको निकाल के लोगों को दिया जा रहा था। ये वहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ पे ये बस नहीं हुआ, बल्कि हमारे लोगों को उठा के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, और हमारे जो वहाँ पे बेचारे मौजूद थे, उस वक्त कौन मौजूद थे जो वहाँ सफाई नहीं, तो फिर जीता कौन था? अता तारड़ साहब जीते थे? अता तारड़ साहब जीते थे या ज़हीर अब्बास खोखर साहब जीते थे? जरूर कहूँगी, मैं ये जरूर कहूँगी कि चेयरमैन जो है वो इतने कम वोट उसके नहीं थे। और अता तारड़ साहब अगर वो जीता नहीं, चेयरमैन अता तारड़ साहब नहीं जीते थे, चेयरमैन भी नहीं जीते थे, लेकिन यानी ज़हीर अब्बास खोखर साहब जीते थे। मैं भी इस पे ये कहती हूँ कि अता तारड़ साहब नहीं जीते थे। अगर चेयरमैन नहीं जीते थे तो अता तारड़ भी नहीं जीते थे। दूसरा गवर्नर साहब ने कहा जी कि अटक के, क्योंकि मैं ग्राउंड वर्कर हूँ और मुझे वहाँ पे पोजीशन पता थी, और पूरी कुव्वत लगाने के बावजूद आज जब अता तारड़ चेयरमैन है, आज जो अता तारड़ मिनिस्टर है, उस हल्के में अभी इन्होंने जलसा किया था, बमुश्किल 1200 से 1300 लोग थे। अच्छा, और जब कैंपेन हो रही थी और मरियम साहिबा भी आई थी, मेरी बात कंप्लीट होने दे, बड़े पते की बात है। जब मरियम साहिबा भी उस जलसे में आई तो उस जलसे में देखा जा सकता था कि वो लोकल जलसा था, उसमें कितनी दूर तक गाड़ियों की लाइन थी, यानी कि दूसरे हल्के से लोगों ने आके उसको भरा था। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, आप चूंकि उस हल्के में मौजूद थी, मुझे याद है मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के काफ़ी लोगों से जब बात की बिलावल भुट्टो साहब के वोट्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी ने इतना पैसा खर्च किया है, इतने लोगों को पैसे दिए हैं इन्होंने इस हल्के में, जिस बाई इलेक्शन का आपने जिक्र किया उस इलेक्शन में भी, और जो बिलावल भुट्टो साहब वाला इलेक्शन है इसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो बहुत पैसे देकर वोट्स खरीदे हैं।
آپ چونکہ دونوں الیکشنز میں آپ نے کیمپین کو دیکھا ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بالکل کسی کو ووٹ خریدنے کے اعتبار سے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیسے کا استعمال نہیں کیا وہاں پہ؟ جب اسلم گل الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا تھا، لیکن ویڈیو وائرل ان کے آفس کی ہوئی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، اور اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات کہوں گی کہ بہت سارے کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس کیمپین سے پہلے میں بایوپسی کرا کے گئی تھی، اور مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا ود ان اے ویک آپ سرجری کرائیں، لیکن میں نے نہیں کرائی تھی، اور پورا ایک مہینہ 8 جنوری کو میں گئی تھی، اور 8 فروری کو الیکشن جب ہوا اس کے ویری سیکنڈ ڈے 9 کو میں واپس آ گئی تھی۔ تو میرے جو پیر تھے وہ بہت بری طرح زخمی تھے پھرتے پھرتے، اور ظاہر ہے کہ اتنا وہاں پہ موسم ایسا تھا۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ میں نے تو ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے، یعنی پیپلز پارٹی نے پیسے نہیں چلائے؟ میں دیکھیں جو ایک کینڈیڈیٹ خرچ کرتا ہے وہ ضرور کیے، لوگوں میں ایک جذبہ تھا کہ چیئرمین کا الیکشن ہے۔ چودھری سرور پی ٹی آئی سے شامل ہوئے تھے، ان کا اپنا جذبہ تھا، تو جو لوگوں کا ایک والنٹیئر ہونا تھا نا، اس سے نون لیگ یہ سمجھ رہی تھی کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ایک نارمل اماؤنٹ جو خرچ ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین کے الیکشن میں اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن چیئرمین کے اکاؤنٹ سے وہی جو ایک جی وہ تو اسی طرح ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے اپنے اکاؤنٹ سے تو کام ہی ہوتے ہیں۔ اپنے طور پہ کر رہے تھے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے پہلے کہا کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہیں جیتے تھے، ان کو جتوایا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اٹک کے لوگوں کو جتوایا گیا، میرے اپنے حلقے سے جو جیتا ہے وہ فارم 47 کا ہے، پورا پنڈی فارم 47 کا ہے، آپ اس سے بھی اگری کرتی ہیں؟ اب میں اس پہ میں کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں ان جگہوں پہ نہیں تھی، اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خاص طور پر جب اسلم گل والا الیکشن ہوا تھا، جب یہ NA 133 تھا، تو پارٹی کے اندر تھوڑا، ہر پارٹی میں تھوڑا بہت ہوتا ہے ایک دوسرے سے، تو بہت سارے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اسلم گل کو ٹکٹ ملے، لیکن اگر اس وقت پارٹی کے اندر تھوڑی سی جو ریفٹ تھی وہ ختم ہو جاتی تو اسلم گل کا الیکشن ہم نے جیتا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے ہار سکتے تھے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے ساتھ آپ کے معاملات ایک طرف، سندھ میں آپ کے ساتھ چلیں، وفاق میں تو شیئر کر رہے ہیں گورنمنٹ بینچز MQM والے، لیکن سندھ میں اپوزیشن میں بھی ہیں، اور آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں مسلسل 16واں 17واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ بنائے ہوئے، لیکن اس کے باوجود کراچی کا جو حال ہے وہ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کی پالیسیز کو بھی اور آپ کے سٹائل آف گورننس کو بھی۔ اچھا دیکھیں، دیہی سندھ کی تو اوپر وہ بات نہ کریں تو بہتر ہی ہوگا۔ جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی میں اس وقت روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کیونکہ جو 2 سال پہلے بارشیں ہوئی تھیں اس سے تقریباً تمام پورا کراچی ادھڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ریڈ لائن، یلو لائن کے منصوبے بھی چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو کافی ڈسکمفرٹ ہے، لیکن اس میں ہم نے یہ نہیں کیا MQM کی طرح، جس طرح MQM نے 2005 میں کیا تھا، جب اس وقت کے حادثے میں میرے دونوں بچوں کی جان گئی تھی، کہ ایک ساتھ پورا کراچی ادھیڑ دیا تھا، اور عید کے ویری 3rd ڈے میری گاڑی کا حادثہ ہوا تھا، اور ہم اوپن ڈرین میں چلے گئے تھے۔ تو اس وقت ہے مسئلہ، لیکن آلٹرنیٹ دیا ہوا ہے، لیکن جو حادثات ہوئے ہیں موسٹلی وہ ٹرالر اور ڈمپر کے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں عراق گئی اربعین پر، اتنا رش، لیکن ہر 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہ سالڈ ویسٹ کہہ دیں، کچرا اٹھانے والی گاڑی کہہ دیں، وہ بڑی سی آتی تھی اور سب لوگ راستہ دیتے تھے۔ اب یہاں پہ اتنا کچرا ہوتا ہے، اتنا کراچی میں کچرا پروڈیوس ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہفتے میں 3 دن یا 2 دن گاڑی آئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ اپنے کچرے کو پیک کریں اور ایک جگہ پہ رکھیں، لوگ کھلا کچرا پھینکتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ دن کے اوقات میں اور اور اس کے علاوہ ڈمپر جو تھے، کیونکہ اتنی آبادی روز بڑھتی جا رہی ہے، انفلکس بھی ہے، چائنا کٹنگ کر کے بھی لوگوں کو بسایا گیا ہے کہ پانی پہنچانا ہے، ٹینکر کے معاملات ہیں، اس میں ضرور میں سمجھتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول پر مختلف جگہ غفلت ہو گئی ہوگی، لیکن اس میں اتنا نفرت آمیز بیان دینا کہ ڈمپر کے ذریعے مہاجروں کو مارا جا رہا ہے، یہ بہت شرمناک بات ہے کہ ڈمپر کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور مہاجر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مہاجر
سارے سب سے زیادہ جو مہاجر ہیں، پختون مہاجر بھی ہیں کراچی میں، بلوچ مہاجر بھی ہیں، سرائکی مہاجر بھی ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں سے بیچارے کمانے آئے ہیں. اردو اسپیکنگ تو وہاں کے شہر ہی ہیں، ان کا اپنا وہیں کے پتے کا شناختی کارڈ ہے، وہاں پہ ان کی نوکریاں ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، گورنر رہ چکے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایسی زبان جو ہے نا، اصل میں یہ ہے کہ بندر قلا بازی کھانا تو نہیں بھول سکتا نا. ان کی پرورش نفرت پہ اور زبان کی بنیاد پہ ہوئی ہے، تو یہ ہر چیز کو وہاں موڑتے ہیں. لیکن بہرحال عوام میں اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، یہ کوئی سا بھی نعرہ لگائیں فرق نہیں پڑتا. تھینک یو ویری میں مچ. مانتی ہوں کراچی میں اس وقت تھینک یو ویری مچ میڈم. میرے پاس کنسٹرکشن ہو رہی ہے. وقت ختم ہو گیا اس سیگمنٹ کا. بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی سیدہ شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز ان کو ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں کے اختتام کے بعد شاید ایک سیشن نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ پنجاب کے اندر کابینہ کو توسیع آئے گی. اور سیکنڈلی ایک اپروچ یہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے مسلم لیگ نواز کے اندر کہ وفاقی کابینہ کے اندر پیپلز پارٹی کو شامل کیا جائے اور بصورت دیگر ان کے جو اراکین ہیں ان کے فنڈز کو تھوڑا کم کیا جائے. پروگرام کے حصے میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور دوسرا، جو اب عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے جا رہی ہے اور اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس فارم کر رہی ہے، یہ کتنا پریشرائز کرے گی حکومت کو، اس کو بھی پروگرام کے حصے سے میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی راجہ قمر الاسلام صاحب نے. راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد حکومت کے خلاف ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور اپوزیشن کے ایک گرینڈ الائنس کی فارمیشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. یہ تو بڑا پریشرائزنگ نہیں ہو مجھے کہ گورنمنٹ کے لیے؟ یہ پہلی عید نہیں ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے عید سے پہلے اعلان کیا. پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور 13 سے جو 18 کا ٹائم تھا 14 کے دھرنے کے بعد بھی اسی طرح جاری رہا. تو یہ تو خیر ابھی ہنوز دلی دور است، یا انگریزی میں اگر کہیں تو there is a lot of distance between the lips and the cup. وہ تو الگ بات ہے. ہاں، جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے، گرینڈ الائنس کا تعلق ہے، اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور سیاسی اتحاد بنانا اور سیاسی جماعت کا حق ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. بلکہ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد سیاسی انداز میں ہونی چاہیے، ہتھیاروں سے نہیں ہونی چاہیے، پیٹرول بم سے نہیں ہونی چاہیے، درختوں کو اور املاک کو آگ لگانے سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک میرا خیال ہے مثبت عمل ہوگا. پہلے سے آلریڈی ایک اتحاد موجود تھا جس میں اچکزئی صاحب بھی شامل تھے اور دیگر جو ان کی اتحادی چند جماعتیں ہیں. اب جو نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI کی ہو رہی ہے، وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات کو دیکھیں یا دیگر معاملات کو دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایک جمہوری انداز میں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. تو کم از کم ایک جو یہ ایک خدشہ موجود رہتا ہے ہر لانگ مارچ میں اپوزیشن یا ہر ایک احتجاج میں تشدد کا، جس کی شروعات 14 کے دھرنے سے ہوئی تھی لیکن 9 مئی کو انتہا پہ پہنچ گئے، اور پھر ابھی تک بھی 3 حملے اسلام آباد پہ جو ہوئے. تو کم از کم JUI کی موجودگی میں میری رائے ہے کہ یہ شاید پھر وہ والا تشدد کا عنصر نہیں. چلیں، یہ تو ایک چیز ہوگی، لیکن ادروائز JUI کی موجودگی حکومت کے لیے جو ہے وہ باعث تشویش نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جب بھی حکومت کے خلاف اتحاد جو ہے وہ کوئی اس میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، not necessarily آج کی حکومت، کوئی بھی، تو وہ لازمی طور پر اس کا کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. اور مولانا صاحب کی ایک بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حکومت جو ہے وہ اپنے گڈ آفس کے تھرو، بات چیت کے تھرو، ان کو مولانا صاحب کو بھی جو ہے وہ ابھی وزیر اعظم صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے پھر جیسے مثال دی 26ویں آئینی ترمیم کی، تو اس وقت بھی مولانا صاحب آن بورڈ تھے اور پھر انہوں نے کنسنسس کرایا تھا. تو اس اتحاد میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی موجودگی
جو ہے وہ تشدد کے خلاف اور جو اینٹی اسٹیٹ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور جو جس میں آئی ایم ایف کو روکنے کی کوشش کی گئی، بیرون ممالک میں پاکستان کی بدنامی کا باعث، یا سول نافرمانی کے حوالے سے اس قسم کی اپیلیں کرنا کہ فورن ریمیٹنس نہ بھیجیں پاکستانی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ والا جو پہلو ہے اینٹی اسٹیٹ کا، پاکستان کے عوام کے اور ریاست کے خلاف جو چیزیں ہونے جا رہی تھیں، ہو رہی تھیں اور ہونے کا خدشہ تھا، وہ جب جے یو آئی اگر اس اتحاد کا حصہ ہوگی تو پھر وہ چیزیں بھی ریشنل ہوں گی اور وہ زیادہ جو ہیں وہ جمہوری اور سیاسی انداز میں ہوں گی، طاقت میں یا گالی گلوچ کی صورت میں نہیں ہوں گی. یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا راجہ صاحب، یہ تو چلیں اپوزیشن کے الائنسز ہو گئی. جو گورنمنٹ الائنس ہے، گورنمنٹ کی کولیشن ہے، اس میں پیپلز پارٹی آپ کی سب سے بڑی پارٹنر ہے، آپ کے ساتھ گورنمنٹ بینچز کو شیئر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، لیکن وہ خوش نہیں ہیں آپ سے. ابھی پروگرام کے پچھلے حصے میں شیلا رضا صاحبہ بہت تنقید کر رہی تھیں کہ حکومت ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس کر بیٹھی تھی ان کے اوپر کسی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، نہ پنجاب میں ہو رہا ہے نہ وفاق میں ہو رہا ہے. جی، اتحادی جب حکومت ہوتی ہے اور جب بھی کوئی مخلوط حکومت ہوتی ہے جب بھی، تو اس میں یہ چیزیں بڑی کامن ہے اور جمہوری عمل کا حصہ ہے. ظاہر ہے یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ الیکشن لڑے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، اور ماضی کی متحارب جماعتیں، یہاں پر کانسٹیٹوئنسیز میں بھی اختلافات ہیں. مثلا میں ابھی جیسے شاید آپ حوالہ دیتے اور کچھ ہمارے دوستوں نے حوالہ دیا گورنر پنجاب کا، تو وہ ظاہر ہے میں آگے چل کے بات کروں گا ابھی جی اس حوالے سے. جی، تو کانسٹیٹوئنسیز کی بھی پالیٹکس ہے ہر جگہ پہ، صوبوں کی پالیٹکس ہے، جو بہت سے معاملات ہیں جہاں پر صوبے ایک ہیلدی کمپٹیشن میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ سندھ میں اور پنجاب میں دونوں صوبے جو ہیں وہ اپنی اپنی کارکردگی سے، اور یہ ایک اچھی مثبت بات ہے، جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے. اس کو اس سینس میں سنگین اختلافات میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو اس سینس میں لینا چاہیے کہ دونوں صوبے جو ہیں وہ اپنی اپنی کارگزاری کو بہتر انداز میں عوام کے سامنے پیش کریں، اور کسی حد تک دوسرے سے مقابلہ کر کے تو یہ بھی ظاہر کرنے کی جس کوشش. طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑے بڑے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس اپروچ کے ساتھ چیزیں آگے چل نہیں رہی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کا ایک وزیر کوئی بیان دیتا ہے، اس کے جواب میں پنجاب سے ایک بیان آتا ہے، اور دونوں بیانات کے اندر تلخی دکھائی دیتی ہے. تو ابھی یہ پازیٹیو اپروچ دکھائی نہیں دے رہی. شیلا رضا صاحب ابھی بھرم کی بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کرم ہوگا تو بھرم ہوگا، اور اب کرم نہیں ہو رہا. تو ابھی وہ جس اپروچ کی طرف چل گئے اس میں یہ پازیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے، اب تلخیاں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. دیکھیں نا، پازیٹیو اینکس سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ ان بیانات کو بھی اس عدسے کی روشنی میں دیکھیں گے تو تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں حکومت کی کوئی اسٹریٹجیز تھیں، پالیسیز تھیں، جہاں پہ ملک کا وسیع تر مفاد تھا، تو وہاں پر مسلم لیگ نون اتحادی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اکٹھی رہیں. چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم تھیں تو سب نے ووٹ دیے. جہاں پر کوئی بل پیش ہوا، سرکاری بل آیا، جب بھی کوئی آیا، آج بھی کل بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی آن بورڈ رہی ہے. اور اس میں بھی ایک سیفٹی والو ہے، اور سیفٹی والو سینئر قیادت ہے. جو ممبران ہوتے ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، بیان بازی سیاست کا اور جمہوریت کا حسن ہے، وہ ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، اور پی ڈی ایم کا بھی عرصہ گزرا، اس عرصے میں بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہو گئیں. جہاں پہ برتن ہوتے ہیں کسی جگہ پہ وہ آپس میں ٹکراتے بھی ہیں. یہ کوئی ریجمنٹل سائنس تو ہے نہیں، یہ ایک جمہوری پارٹیوں کا ادغام ہے آپس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا صاحب، آپ نے گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹس کا ذکر کیا، اسی سے متعلق سوال ہے. گورنر صاحب نے کہا جی کہ ایک تو لاہور میں انہوں نے کہا تھا تارڑ صاحب فارم 47 سے ہیں، وہ جیتے ہوئے نہیں، ان کو جتوایا گیا ہے. کراچی کا ذکر کیا، پھر پنڈی کا ذکر کیا، اٹک کا ذکر کیا. ان کا ایون میرے اپنے حلقے میں جو جیتا ہے وہ جیتا ہوا نہیں ہے. تو آپ گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کیا رسپانس دیں گے؟ میرا رسپانس تو وہی ہے جو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے، جو 3-4 الیکشنز ہماری سیاسی زندگی کے اندر ہوئے، اس میں تمام وکٹریز جو تھیں یا تمام ہار تھی جو یا جیت تھی کسی کی، وہ الٹیمیٹلی جب سم اپ ہوئی اور کنکلوڈ ہوئی تو وہ فارم 47 سے ہی ہوئی تھی. تو فارم 47 کو اس سینس میں لینا میرا خیال مناسب نہیں ہوگا. لیکن میں نے ابتدا میں بات کر دی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے،
میں نے ایک مثال دے دی تھی کہ گورنر صاحب کی بھی ایک کانسٹیچوئنسی ہے اور اس کانسٹیچوئنسی میں سیاسی لوگوں کو, سیاسی جماعتوں کو اپنی کانسٹیچوئنسی کے جو ووٹرز ہوتے ہیں انہیں انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہمیں وہ ساری باتیں جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں ان کی سیاسی بنیادیں پہ بیانات لیکن بھی ان کا دیے اپنا جاتے حلقہ ضرور ہے, لیکن رد صاحب ان کی ایک پوزیشن بھی ہے, ہی از رائٹ ناؤ دی گورنر آف پنجاب. لیکن پھر میں مثال دوں گا کہ پنجاب میں جتنی قانون سازی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی, وہاں پر پنجاب میں مخلوط حکومت نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ حکومت ہے, سنگل پارٹی حکومت ہے, تو وہ گورنر کے آفس سے ہو کے تو وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے, نوٹیفائی ہو رہی ہے. لیکن بہت سی چیزوں میں اختلافات رہے پنجاب میں, یونیورسٹیز کی وائس چانسلرز کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر کافی مسئلے رہے, پھر جو میڈیا سے متعلق قانون سازی پنجاب گورنمنٹ نے کی اس میں گورنر صاحب یہاں سے چلے گئے, جو ایکٹنگ گورنر تھے انہوں نے آ کے اس کو سائن کیا. تو پیپلز پارٹی ڈے ون سے پنجاب گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر ضرور رہی تھی, اب اس میں کافی شدت آ رہی ہے. یہ انشاءاللہ اگر شدت آئی ہے تو یہ مائلڈ بھی ہوگا, یہ اس میں ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. اور ہمارے پاس ایک قیادت کی شکل میں ایک پلیٹ فارم موجود ہے, وہ آپس میں جب قیادت, سینئر قیادت آپس میں ملتی ہے تو چیزیں جو ہے مائلڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اور یہ جو آپ نے چیزوں کے مائلڈ ڈاؤن ہونے کی بات کی رہا صاحب, ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز وفاق میں ایک اور اٹیمپٹ لینے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کابینہ کا حصہ بنانے کے حوالے سے, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنتی کابینہ کا حصہ تو ان کے جو اراکین کے ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے جو ان کو رقم دی جاتی ہے حلقوں میں, اس کو کم کرنے کی تجویز ہے کہ ان کو تھوڑا سا پریشرائز کیا جائے, کیونکہ ابھی جتنا پریشر ہے وہ صرف مسلم لیگ نواز پر پڑ رہا ہے, انجوائے پیپلز پارٹی بھی برابر کر رہی ہے. نہیں, میں اس سے بالکل اختلاف کروں گا. ایسی کوئی تجویز کسی لیول پہ زیر غور نہیں ہے. یہ جو آپ نے فنڈز کے حوالے سے بات کی, یہ کسی کی اختراع ہو سکتی ہے, آپ تک ہو سکتا ہے کوئی غلط اطلاع پہنچی ہو, ظاہر ذرائع مختلف ہوتے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ایک اور اٹیمپٹ حکومت کرنے جا رہی ہے, تو یہ کوئی ایک اور اٹیمپٹ نہیں ہے, یہ ایک پیشکش تھی, فرینڈلی پیشکش تھی, اس وقت بھی تھی کہ آپ حکومت میں شامل ہوں, اور وہ آج بھی برقرار ہے, اسے کسی نے وڈرا نہیں کیا. تو یہ کوئی another attempt نہیں ہے, it is the continuity of the same offer تھی جو اس وقت بھی تھی, درخواست تھی بلکہ کہ جی آپ ہمارے ساتھ کریں. لیکن ان کا موقف بھی پازیٹیو تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم ایک پارٹی کو, ایک ٹیم کو, ایک کپتان کو فل اٹانومی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پالیسیز کو امپروو کر لائے. اور جہاں تک پریشر کا ذکر ہے, وہ جو مشکل فیصلوں کا پریشر تھا, جب مہنگائی زیادہ تھی, جب چیزیں جو ہیں, وہ پریشر ایک سال میں مسلم لیگ نون نے برداشت کیا, اور اسی موقف کے تحت کیا کہ ہم نے پہلے ریاست کو سٹیبلائز کر, اب تو معاملات بہتر ہو گئے, وہ پریشر ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ رائد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں ڈاکٹر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کریں گے کہ نجے کا. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو رمضان کے بعد, عید کے بعد حکومت کے خلاف ایک مرتبہ پھر تحریک کا آغاز کرے گی. اس سے قبل جو پارٹی اندرونی تقسیم کا شکار ہے, اس کے ساتھ حکومت کے خلاف کامیاب تحریک چلانا بہت مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. پروگرام کے سلسلے میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. پھر ایک مرتبہ پھر یہ گفتگو ہونا شروع ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بیک ڈور مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس کے اوپر بھی پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے. اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں میمن صاحب نے. سینیٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آج چونکہ سینٹ کی کارروائی کے دوران آپ کو فلک ناز صاحبہ کو اور اون عباس بپی صاحب کی جو کو سسپینڈ کیا گیا, آپ کی سینٹ کی رکنیت کو سسپینڈ کیا گیا ہے, ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے, کیوں تینوں اراکین کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا گیا اس سیشن کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سر, اس طرح ہے کہ کل والا دن جو تھا نا, اس میں ہم ایک محسن عزیز صاحب ایک بل لے کر آئے تھے. وہ بل بیسیکلی کیا ہے, جو پرائیویٹ بینک ہیں, وہ پرائیویٹ بینک مختلف صوبوں میں ہیں, وہاں پہ بینک پریزنٹ ہے, لیکن اور وہ وہاں سے ڈپازٹس بھی لیتے ہیں. لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی جب کوئی اسکیم آتی ہے کہ لون دو, تو وہ بینک
کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کے پی میں آپ ایک کام کریں, آپ اٹک میں جا کے انویسٹ کر لیں, ہم آپ کو لون دے دیں گے. یا بلوچستان والوں کو کہتے ہیں آپ کراچی میں چلے جاؤ, پنجاب میں آ جاؤ, ہم کو لون دے دیں گے, لیکن وہاں کے لیے لون نہیں دیتے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یار یہ غلط بات ہے, آپ جو لون ہے وہ کے پی کے اندر جو پروجیکٹس ہیں, کیونکہ ہم لوگ کے پی کے اندر انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کے پی والے بھی بینیفٹ کریں جیسے باقی صوبے بینیفٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کے پی اور بلوچستان کے اندر پہلے جہاں 11% جو ایک شرح ہوتا تھا جس میں لونز جاتے تھے ادھر, وہ ابھی سکڑ کے 0.98 ہو گیا کے پی میں اور 0.35 ہو گیا ہے بلوچستان میں. تو ادھر کے لوگوں کا حق بنتا ہے. اچھا, جب یہ بل آیا تو یہ اس بل کا انہوں نے کہا کہ جی یہ آرٹیکل 74 کے تحت آتا ہے. ہم نے کہا جی اس میں نہ تو کوئی گورنمنٹ فنڈز کی ضرورت ہے, نہ کوئی اسٹیٹ بینک کے پیسوں کی ضرورت ہے, کسی اور چیز. کسی کے ایک جنرل پرنسپل ہے کہ جب آپ لون دیتے ہو تو صوبوں کے اندر دو لون, اس کا کسی سے تعلق نہیں. اور یہ 4 دفعہ پہلے بھی 2022 میں اگست سپٹمبر میں یہ ڈسکس ہو چکا ہے, اور ابھی دوبارہ 4 دفعہ یہ کمیٹی میں ڈسکس ہو چکا ہے. تو اس کو آپ پاس کرائیں, کمیٹی سے ہو کر آ گیا. تو ہم نے کہا ووٹنگ کرا لو. جب ووٹنگ کرائی تو نمبر ہمارے زیادہ تھے, تو چیئرمین صاحب نے, جو ڈپٹی چیئرمین ہے جو وہاں پہ ایکٹنگ چیئرمین تھے, انہوں نے اس کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں میں رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا ہوں. اس پہ ہم شور شرابہ کر رہے تھے. اب ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو پرابلم ہے جو توانا آوازیں ہیں جو اپنے بھرپور ڈیفنس کرنا چاہتی ہیں, وہ ان آوازوں کو دبانا چاہتے تھے. تو خیر وہاں پہ میں آن سینیٹر باقی سب بھی, اور مزے کی بات یہ ہمارے ساتھ بلوچستان کے وہ لوگ جو ادروائز ہمیں سپورٹ نہیں کرتے سینٹ میں, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, تو ہمارے ووٹ زیادہ تھے. تو اس بیسس پہ ہم لوگوں نے ذرا احتجاج کر لیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کے ایڈجورن کر دیا. آج صبح انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے تو فلانا ہوئی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا. صرف ایک ورڈ ایڈ کر دیتے کہ اگر پھر بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس میں معذرت کرتا ہوں, بس یہ کر دیتے. انہوں نے کیا کہا؟ باقی ساری باتیں کی, معذرت کا لفظ نہیں کہا. انہوں نے کہا کسی کو غلط فہمی ہوئی تو ایسی بات نہیں تھی. اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو رول نمبر 13 کے لحاظ سے, فلانے کے لحاظ سے, میں یہ 3-4 بندوں کے نام, مطلب 3-4 لوگ ایسے ممبر تھے جن کو میں سسپینڈ کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے سسپینڈ نہیں کیا. ارے بھائی, آپ نے اگر آپ نے تڑی لگانی ہے یا بدماشی کرنی ہے تو پھر کر لو. ٹھیک ہو گیا. ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کے وہ کریں گے. تو پھر ہم لوگ احتجاج کرتے رہے. ہم نے کہا کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے. اس پہ انہوں نے پہلے کہا کہ میں نہیں کروں گا, پھر اینڈ میں انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. تو کرتے تو کر لیں. تو ہماری وہی بات ہے کہ ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, موت سے آتی ہو پرواز بتائی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالا گیا. اس کے بعد ہم نے کل دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی, اس کے اندر کافی اراکین نے شیر افضل مروت کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے, اس کو ریویو کیا جانا چاہیے. اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی بہرحال جو باتیں کی, 2 باتیں ہو رہی تھی. ایک تو مروت صاحب کے نکالے جانے کے فوراً بعد یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف اب مزید لوگوں کو بھی نکالے گی جو 26 آئینی ترمیم میں جن کے اوپر شک تھا, جن کو شو کوز نوٹسز اس وقت بھیجے گئے تھے, انکلوڈنگ زین قریشی صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ریاض فتیانہ صاحب بھی کا نام بھی ان میں شامل تھا, اور ابھی سینیٹر فیصل صاحب کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ابھی مزید لوگوں کو نکالے جانے کا سلسلہ شروع ہوگا یا کل کی اس ایپیسوڈ کے بعد اب اس کے اوپر بریک لگے گی؟ دیکھیں, جہاں تک جو میں نے سنا ہے وہ ابھی اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن ایسا نہیں ہوا, کوئی پارٹی کا ایسا ڈیسیژن نہیں ہوا. کیا ہوا ہے مجھے اطلاعات ہیں. تو اگر پارٹی پالیسی بنتی ہے کہ ہم ان وجوہات کی بیسس پہ یہ کام کریں گے تو پھر وہ ہوگا, پھر اس کو ہونا چاہیے. ڈسپلن کا مینٹین کرنا میرے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنا نقصان کرا لیتے ہیں, اس جو وقتی نقصان ہوتا ہے وہ وقتی نقصان دور کے ٹائم کو یا دور کے نقصانات میں وہ نہیں کرتا. جیسے عمران خان نے 2013 کے بعد 2018 سے پہلے انہوں نے کوئی 20-25 ایسے ایم پی ایز تھے جن کے اوپر شک تھا کہ انہوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں فار سینٹ, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا. اب میرے خیال میں اس قسم کے بعض دفعہ سخت ڈیسیژنز اچھے ہوتے ہیں. لیکن ودن پارٹی سینیٹر صاحب یہ باتیں ہو رہی ہیں شاید کہ صرف زین قریشی صاحب کا چونکہ نام شامل ہے اس میں, وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں, اس وجہ سے پارٹی تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہے اور وہ فیصلہ نہیں ہو رہا.
دیکھیں یہاں پہ میں ایگری کروں گا کہ اگر آپ نے ڈیسیژن لینا ہے تو پھر اس میں ایکسیپشنز نہیں ہونے چاہیے, سب کو ایک ترازو میں کرنا پڑے گا جسٹ بیکاز. ہاں اگر فرض کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ زین کو یا کوئی ایک بندہ ہے ABCDFG کوئی بھی ہے اس وجہ سے اس کو ہم ایگزمپشن دے رہے ہیں تو پھر وہ ایگزمپشن سب کے اوپر آنی چاہیے. میں ان پرنسپل بات کر رہا ہوں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ میری ذاتی رائے ہے چونکہ مجھے سارے ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کیا مسئلے ہیں کیا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی, دیکھیں بعض لوگوں کی دو قسم کے ہیں, ایک ہے مجبوری کے تحت یا کسی چیز کی وجہ سے یا کچھ اور چیز ہے, ایک ہے کہ I take some benefit from you. ٹھیک ہے, اب بینیفٹ لینے والا بندہ اور ایسا بندہ جس کے گھر میں سے اس کسی کی بیوی کو مطلب میری بیوی کو اب اغوا کر لیں اور اس میں جو سائن کروں گا اور دوسرا بندہ جو پیسے لے کے سائن کرے گا, ان دونوں میں فرق آنا چاہیے. یہ میں اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو مجبور کیا گیا, جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو مختلف طریقوں سے مجبور کیا گیا, ان کو پریشر ڈالا گیا, ان کو اگر ایگزامپشنز دینی ہے تو ان کو دی جائیں, باقی لوگ جنہوں نے فیورز لی ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں پارٹی ڈسپلن کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی عید کے بعد آپ لوگ جو حکومت کے خلاف محاذ شروع کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے پارٹی میں بڑی کلیئر ڈویژن ہے. جب سے جنید اکبر صاحب KPK میں آئے ہیں ایز پارٹی پریزیڈنٹ, ہمیں یہ ڈویژن کلیئر دکھائی دے رہی ہے. ابھی شیر افضل مروت صاحب والے ایپیسوڈ کے بعد بھی چیزیں جو ہیں وہ مزید کلیئر ہوئی ہیں. پھر فواد چودھری صاحب وہ اپنے طور پہ ایک محاذ کھولے بیٹھے ہیں تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے خلاف. آپ لوگ اپنا آپ ٹھیک کریں گے یا حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک کا آغاز کریں گے عید کے بعد؟ دیکھیں میری نظر میں میں ان دو اچھا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پرابلم ہے میں اس کو پرابلم نہیں سمجھتا ہوں. اٹس جسٹ اے ہچ. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے پرابلم, ایک ہوتا ہے ہچ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک کام کریں اور آپ کے ایک بٹن ٹوٹ گیا ہے قمیض کا, اس کا یہ مطلب نہیں آپ قمیض پہن نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن اٹ ول اسٹل سالو یور میجر پرابلم. تو وہ اس چیز کو آپ کر لیں. تو اصل چیز ہے وہ ہے آپ کی جو الائنس بن رہی ہے, اس الائنس کو لے کر چلنا جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اس الائنس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. میں بعض چیزوں کو ہاں اگر وہ سالو ہو سکتا ہے, یہ چھوٹی موٹی چیزیں سالو ہو سکتی ہیں, ویل اینڈ گڈ. اگر سالو نہیں ہو سکتی ہیں دے کین بی پٹ آن اے بیک برنر. اور آپ مین چیز ہیں جو آپ گرینڈ الائنس بنانا چاہ رہے ہیں اس پہ کنسنٹریٹ ہوگا, بیکاز دیٹ از فار دا پاکستان. یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, فواد چودھری صاحب اس وقت PTI میں ہے یا نہیں؟ وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ از پارٹ آف PTI. دیکھیں اس طرح ہے, مجھے ڈیٹیل نہیں معلوم مجھے, اور چونکہ جب عمران خان صاحب ابھی وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ان کو ابھی میرے خیال میں اس وقت نہیں کیا ہوا تھا, یہ اریسٹ نہیں کیا ہوا تھا فوراً 9 مئی کے بعد ان کو فوراً اریسٹ نہیں کیا تھا. تو اس دوران میں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی اور پریس کانفرنس کے بعد بعض لوگوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی تھی, تو وہاں پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے پوری طرح, اب کتنا سچ ہے کتنا ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا, عمران خان نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے چھوڑ کر چلے گئے ہیں وی ول ناٹ ٹیک دم بیک. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس میں سے چند ایک کے اوپر ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی ہے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ موجود ضرور تھا, میں سٹیج پر نہیں گیا, مجھے بلایا گیا, وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے ان کی وہ ویڈیو اور تصویر بھی جس میں وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. اب ایک رولنگ آئی ہے عمران خان کی جو میری نظر میں, اچھا میں پرسنلی فواد صاحب کو میں اچھا سمجھتا ہوں, مجھے وہ پسند ہیں, وہ شارپ مائنڈ ہیں, وہ انٹیلیجنٹ ہیں, وہ کوئک ڈیسیژنز لیتے ہیں, اور اس لحاظ سے میرے خیال میں ہی از اے ویری گڈ پرسن. اور آج کے ماحول میں PTI کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے نہیں, آپ آج کے ماحول میں کسی بھی ماحول میں کسی بھی پارٹی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہونی چاہیے. ہی از اے پڑھا لکھا اچھا شارپ آدمی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیزوں, لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میرے لحاظ سے ان کی پارٹی کی یہ نہیں پتا کہ وہ چھوڑے یا نہیں چھوڑے, لیکن اس کی ویلیڈیشن عمران خان سے آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آخر میں میرے پاس اب وقت کم ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ
کیا تحریک انصاف ایک اور اٹیمپٹ لے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیک ڈور روابط کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے؟ Not that I know of جی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایز آف ناؤ فار دا ٹائم بینگ اس کو ڈینائی کیا ہے، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میں آ گیا آپ کے پاس، میں نے کہا کہ یار دیکھو میرا فلانا بڑا اچھا دوست ہے، میں آپ کے لیے اس سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، لیکن میں آپ کا دوست ہوں. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں فلانے جنرل کو جانتا ہوں، میں فلانے اسٹیبلشمنٹ والے کو جانتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، فلانا کرتا ہوں، یا میں نے بات کی ہے آپ کے لیے بات کی ہے. اس طرح کے رابطے ہو رہے ہیں. مجھے بس مختصراً بتا دیں، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. کوئی اپنی جگہ پہ کوئی رابطہ کر کے اپنی طرف سے آ کے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایز آف پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ناٹ اویئر کہ کوئی اس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے. اور ہاں یا نہ میں ہونے چاہیے روابط چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں اگر آپ اس ملک کو سامنے رکھیں تو اس ملک میں دو فورسز ہیں اس وقت. ایک وہ فورس ہے جو طاقت میں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک وہ فورس ہے جس کے پاس عوام کی طاقت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. کیا ان دونوں کے درمیان میں بات چیت ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، فار دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہوگی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے لیے وقت نکالا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر ہمائی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.